جب تک یہ اذان ہوتی رہے گی یہ اذان حسین کی فتح کا نکارہ ہے. 10ویں کی رات اور مضطرب ہے. اور ساتھی نے آ کے کہا تو وہ ہے جو ہزاروں سے اکیلا لڑتا ہے, اتنا بہادر. صبح کل 72 سے جنگ ہے اور تو اتنا پریشان ہے کہ تجھے نیند تک نہیں آ رہی. تڑپ کے اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا 72 سے لڑنے کی وجہ سے پریشان نہیں, میں تجھے لے جاؤں, میں تجھے دکھاؤں میں کس وجہ سے پریشان ہوں. اپنے ساتھی کو لے کر حسین کے خیموں کے قریب آیا اور پھر ساتھی سے کہنے لگا ذرا غور سے سن, کوئی آواز آ رہی ہے؟ اس کے ساتھی نے کہا ہاں کچھ بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں العطش. مولا تمہاری ہائے قبول کریں جنہوں نے ہائے کی. کچھ بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس. اور نے کہا جانتا ہے یہ بچے کون ہیں؟ اس نے کہا کون ہیں یہ بچے؟ کہا یہ بچے رسول کے گھر کے بچے, یہ ذریت رسول ہے جو پیاس میں تڑپ رہے. کہا اور پھر تو نے کیا سوچا ہے؟ کہا انہیں یہاں لانے کی وجہ میں بنا, اگر میں نہ ہوتا یہ یہاں پہ نہ آتے. اب میں مضطرب اور پریشان. ساتھی نے مشورہ دیا پھر چلا جا حسین کے دروازے پہ, جا کے معافی مانگ لے. میں نے کہا نا حسین عطا کرتے ہوئے رو کے کہنے لگا چلا تو جاؤں, میرا گناہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا گناہ ہے میرا, اللہ جانے حسین معاف کرے نہ کرے. ساتھی نے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اگر تیرا گناہ بہت بڑا ہے نا وہ کریم بہت بڑا ہے, زہرا کا بیٹا ہے, چلا جا. اب جو صبح ہوئی مجرموں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ باندھے, اپنے دونوں ہاتھوں کو بندھوا کر چلا حسین کی جانب. اللہ اکبر, یہی کریمی حسین دیکھنا. ادھر حسین نے دیکھا کہ ہو رہا ہے, ادھر فوراً بلا کے کہا اکبر و قاسم اور محمد عباس آگے بڑھو, میرا مہمان آ رہا ہے. مولا تمہاری ہائے قبول کرے, مولا تمہاری ہائے قبول کرے. میرے مصائب کی منزل لمبی ہے لیکن تم یہی میرے ساتھ شامل ہو گئے. مولا تمہیں سلامت رکھے, کبھی اپنے کسی غم میں تمہیں رونا نصیب نہ ہو. جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. انہیں بھیج کے پھر بھی کریم ہے نا حسین, خود نہ رک سکے, حسین خود آگے بڑھے. جیسے ہی حسین آگے بڑھے حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرایا. قدموں پہ گرانا تھا, حسین نے دونوں کندھوں سے پکڑ کر حر کو اپنے سینے سے لگایا. میں نے کہا نا عطا کرتے ہوئے حسین نہیں دیکھتا کہ کس نے کیا کیا ہے, اپنے سینے سے لگایا. بھیا حر, بھیا حر, یہ کہنا تھا. حر کی دھار نکل گئی, روتے ہوئے کہا آقا مولا میں نے بڑا گناہ کیا ہے, گناہ کا لفظ آنا تھا. حسین نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں نے تجھے یاد کروایا, تو نے کیا کیا تھا؟ اور میں نے تو تجھے یاد نہیں کرایا. انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخرہ, تو دنیا میں بھی حر ہے, تو آخرت میں بھی حر ہے. میں کہوں گا حر ذرا ایک لمحے کے لیے رک, یہ سارے کا سارا گھر حسین ہے. ابھی تو یہ حسین ہے نا, ابھی ایک شریکت الحسین باقی ہے, ابھی لمحہ نہیں گزرا تھا. 2 بچے دوڑتے ہوئے آئے, آگے کا مامو حر اما زینب صلاح. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے, حسین کی ماں تیرا ماتم قبول کرے. حسین نے سینے سے لگایا. یہ تو وہ حر تھا جو کلمہ گویوں میں پرایا ہو گیا تھا, جو کلمہ گویوں میں پرایا ہو گیا تھا. بس آخری روایت سنو اور سمٹ گیا میرا بیان. خدا بند عالم الذاکر حسین کے درجات بلند فرمائے. یہ 10ویں کی ابتدا تھی. جب 10ویں کی انتہا ہوئی نا, عصر عاشور, زخمی حسین اپنے آخری سجدے میں ہے. ختم ہو گیا میرا بیان. زخمی حسین اپنے آخری سجدے میں ہے اور پوری یزید کی فوج سے کوئی بندہ تیار نہیں ہو رہا کہ وہ جا کر حسین کا سر قلم کرے. کسی طرز کی وجہ سے نہیں, اس وجہ سے کہ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ زہرا کے لال تک پہنچے اور سر کو قلم کرے. کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. توجہ میری جانب رکھیے گا, مصائب ہے, کسی اور جانب مت دیکھیے. یہاں دیکھتے ہیں کوئی تیار نہیں ہو رہا. آخر عمر ابن سعد نے دیکھا کہ ایک مسافر گزر رہا ہے. اسے قریب بلایا, قیس نام تھا اس کا. اسے قریب بلایا. جب وہ قریب آ گیا تو اسے کہا سن, وہ دیکھ رہا ہے سامنے ایک زخمی ہے جو زخموں سے چور پڑا ہے. اور اتنا زخمی تھا حسین, کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا
کتنے زخمی تھے آپ کے بابا, کتنے زخم لگے تھے؟ سید سجاد نے کہا زخموں کی تعداد نہ پوچھ, بس اتنا بتاتا ہوں اتنے زخم تھے کہ حسین کے جسم سے ہوا پار ہو جاتی تھی. میں نے تو جملہ کہہ دیا رونے کے لیے, کبھی بستر میں بھی یاد آئے تو روتے رہنا. اتنا زخمی تھا میرا بابا کے جسم سے ہوا پار ہو جاتی تھی. جو اتنا زخمی تھا نا, وہ اپنے آخری سجدے میں ہے اور اب کہہ رہا ہے عمر ابن سعد اس سے کہ جا کے زخمی کا سر قلم کر کے لے آ. دیکھ کے کہنے لگا کیا وجہ ہے, تم اتنے سارے ہو اور اس زخمی کا سر قلم کرنے نہیں جا رہے؟ اس نے کہا ہماری اس بات کو چھوڑ, تو جا کے اس کا سر قلم کر. کہا مجھے بتا, اگر میں سر قلم کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا مال و دولت بھی دوں گا, درہم و دینار بھی دوں گا, اور جب مجھے رائے کی حکومت ملے گی اس رائے کی حکومت میں تجھے حصہ بھی دوں گا. جا اور اس کا سر کاٹ کے لے آ. اتنی بڑی جب لالچ ملی تو خنجر نکال کے وہاں آیا جہاں حسین اپنے آخری سجدے میں تھا. جیسے ہی یہ آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ میں خنجر چلاؤں, کہیں سے کسی مستور کی آواز آئی, میری ماں نے اسے چکیاں پیس کے پکڑا, اس کے خون میں ہاتھ رنگین کر کے جہنم کو اپنا رستہ نہ بنا, جہنم نہ خرید. یہ سننا تھا, تلاش کرنا شروع کیا آواز کہاں سے آئی. آواز کا تعاقب کرتے ہوئے خیام کے دروازے تک پہنچا. جب خیام کے دروازے تک پہنچا تو خیمے کے اندر سے آواز آ رہی تھی, قتل حسین میں شامل ہو کے جہنم نہ خرید, قتل حسین میں شامل ہو کے جہنم نہ خرید. باہر سے پکار کے کہنے لگا مجھے بڑے مال و دولت کی آفر ہے, بڑا مال و دولت ملنا ہے, اس لیے میں تو قتل کروں گا. جیسے مال و دولت کا نام آنا تھا, اندر سے حسین کی بہن نے تمام بیویوں کو بلا کے کہا بیویوں جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ. اجرکم اللہ, مولا تیری ہائے قبول کرے. جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے. ہر بیوی اپنے اپنے زیورات لے آئی. زینب نے ایک گٹھڑی میں وہ سارا کچھ جمع کر کے فضا سے کہا اما فضا جاؤ اور اسے جا کر دو اور اسے کہو یہ لے لے, قتل حسین میں شریک نہ ہو. جب جناب فضا نے جا کے دیا, اس نے دیکھ کے کہا یہ تھوڑا ہے, مجھے زیادہ کا کہا گیا ہے. یہ سننا تھا. جناب زینب نے کہا اما فضا کاغذ قلم لے آ, میں اسے خط لکھ کے دیتی ہوں مدینے چلا جائے. وہاں پہ میرے وارث عبداللہ ابن جعفر سے جا کے ملے, اتنا کچھ ملے گا اس کی 7 نسلیں کھائے گی. یہ سننا تھا. باہر سے پکار کے کہنے لگا جانے کا وقت نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ مجھے یہیں پہ چاہیے. یہ سننا تھا. علی کی بیٹی کو چلا لایا اور کہا اما فضا کاغذ قلم دوات لانے میں دیر نہ کر, اسے کہہ یہ قتل حسین میں شریک نہ ہو, میں اسے جنت لکھ کے دوں. ہائے 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 ہائے, قتل حسین میں شریک نہ ہو, میں اسے جنت لکھ کے دوں. اگلا جملہ ہی رونے والا جملہ ہے. جیسے ہی نے کہا نا میں جنت لکھ کے دوں, یہ کہنا تھا. باہر سے اس آدمی نے پکار کے کہا یہ جو جنت لکھ کے دے رہی ہے یہ کوئی بطول کی بیٹی ہے. اللہ اکبر, یہ جو جنت لکھ کے دے رہی ہے یہ کوئی زہرا کی بیٹی ہے. یہ جو جنت لکھ کے دے رہی ہے یہ کوئی بطول کی بیٹی ہے. اندر سے رو کے کہا تو کیسے جانتا ہے زہرا کو, تو کیسے جانتا ہے بطول کو. کہنے لگا جب مباہلہ ہوا تھا نا میں چھوٹا بچہ تھا, میں اپنے باپ کے ساتھ مباہلے میں گیا تھا, وہاں بطول آئی تھی, ہم نے مباہلہ چھوڑ دیا تھا. یہ سننا تھا. زینب کی دھار نکل گئی. رو کے کہا اگر مباہلہ یاد ہے تو پھر وہ بچہ یاد ہوگا جو رسول نے گود میں اٹھایا ہوا تھا. کہنے لگا ہاں بطول کا بیٹا حسین تھا. زینب نے ماتم کر کے کہا یہ وہی حسین ہے جو دوش رسول کا. اجرکم اللہ, مولا تیری ہائے قبول کرے. جناب سیدہ تیرا ماتم قبول کرے. ختم ہو گیا میرا بیان. بس یہ سننا تھا نا یہ حسین ہے. تلوار کو بے نیام کیا. ختم ہو گیا تمہارے تصور سے پہلے میں نے ممبر کو چھوڑ دیا, تلوار کو بے نیام کیا. باہر سے کہنے لگا آقا زادی مجھے اجازت دو, آقا زادی مجھے اجازت دو, میں حسین کی نصرت میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. اجازت ملی. میدان جنگ میں آیا, لڑنا شروع ہوا. یہ ضرب چلاتا, سامنے والا زخمی ہوتا, اسے تلواریں لگتی, تیر لگتے, یہ زخمی نہ ہوتا. آخر جب تھک گیا نا, واپس خیمے کے دروازے پہ آ کے کہنے لگا کیا میرے عیسائی ہونے کی وجہ سے میری شہادت قبول نہیں ہے کہ میرا خون راہ حسین میں نہ شامل ہونے پائے. یہ سننا تھا. زینب نے رو کے کہا سکینہ سر سے قرآن اٹھا. سکینہ خیموں میں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی میرے اللہ اور میرے بابا کا آخری ناصر ہے, اگر یہ مارا گیا خنجر بابا پہ چلے گا. یہ سننا تھا. سکینہ قرآن
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول، اس کے صدقے مقبول حسین صاحب کے درجات بلند فرما۔ حسین کا ذاکر تھا، حسین کا زوار تھا، حسین کی بارگاہ میں جگہ تھا۔ جتنے حضرات اس غم میں میرے بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور میرے اللہ جو ساری مجلس پڑھی ہے نا، اس مجلس کے آخر میں اتنی دعا مانگتا ہوں، یہ مجلس سننے کے بعد جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے نا، اسے حسین کا زوار بنا، اسے حسین کی زیارت نصیب فرما۔ ہم اپنے آقا اور مولا کے سامنے حسین کے زوار بن کے جائیں، ہم اپنے آقا اور مولا کے سامنے حسین کے عزادار بن کے جائیں، ہم حسین کے نوکر بن کے جائیں۔ میرے اللہ ان سب کو زوار حسین ابن علی بنا۔ ان کے یہاں جتنے بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو با اولاد ہیں اولاد کو نیک پاک و صالح بننے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے اللہ آخر میں پھر ملتمس بدعا ہیں، جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کے مرحومین بھی، اور وہ جن کا دعا کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا، اور بالخصوص بالاخص مقبول حسین صاحب، اس خاندان کے دیگر مرحومین، خداوند عالم گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، قبر محشر کی منازل کو آسان فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بھائی عامر کی حاجات کو پورا فرما، انہیں اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو ان کے لیے صدقہ جاریہ قرار پائیں۔ ان تمام بھائیوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے تمام حضرات مل کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ میرے اللہ جتنا کلام پاک پڑھا گیا، ذکر محمد و آل محمد کیا گیا، مصحف حسین ابن علی بیان کیے گئے، ان تمام حضرات نے جو تلاوت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی، اس تمام کا ثواب ہم ہدیتاً تحفتاً بارگاہ انبیاء و رسل، اولیاء و اوصیاء و شہداء و صدیقین و صالحین، بالخصوص نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں، ان کی عزت آپ بیٹی حضرت سیدۃ النساء کی بارگاہ میں، 12 ائمہ کی بارگاہ میں، 4 معصومین کی بارگاہ میں، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے صدقے اس تمام کا ثواب مقبول حسین صاحب کی روح کو پہنچے، ان کی قبر محشر کی منازل آسان ہو، شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، عقائد حقہ کے ساتھ میرے مولا تشریف لائیں، اپنی دادی کے زخمی پہلو کا بدلہ بھی لیں، میرے مولا تشریف لائیں، جناب سکینہ کے پاؤں پہ چبھنے والے ہر ایک کانٹے کا بدلہ بھی لے سکیں، میرے مولا تشریف لائیں، اپنے جد کے زخمی گلو کا بدلہ بھی لے سکیں۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ ان وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم والق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد واہل بیتہ الطیبین۔